نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں مسلمانوں پر، اور اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں بتلا دیا کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد ہمیں متقی بنانا ہے، تقوی ہمارے اندر آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اس لیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فریضہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ روزہ میں جائز چیزوں کو بھی چھوڑوایا جاتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، کھانا پینا اور اپنی بیوی سے استفادہ، تو روزہ میں یہ چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں۔ تو ناجائز چیزیں، جو چیزیں ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، منہیات ہیں، ان کو تو بدرجہ اولیٰ ترک کرنا چاہیے۔ تو یہی مقصد ہے روزہ کا۔ اللہ رب العزت کے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے حالات میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اب تک کئی روزے رکھ لیے تو ہمارے اندر کتنا تقویٰ آیا، کتنے گناہ ہم سے چھوٹے، اور کتنے اعمال جو ہم رمضان سے پہلے نہیں کرتے تھے، رمضان میں ہم ان پر کاربند ہوئے اور ان پر عمل کر رہے ہیں۔ کتنے گناہ جو ہم غیر رمضان میں کرتے تھے اور اب رمضان میں ہم ان سے دستبردار ہوئے اور ان کو چھوڑ دیے، ان سے توبہ کر لے۔ غور کرے ہر آدمی اپنے حالات میں اور اس کو سوچے۔ حضرت محی السنہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے یہ جو روزے 30 روزے فرض کیے ہیں، یہ 30 گولیاں ہیں متقی بننے کے اور گناہوں کے چھڑوانے کی۔ تقویٰ کا حاصل گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جو گناہوں سے بچے ہے وہ متقی۔ تو یہ 30 گولیاں ہیں، 30 گولیاں آدمی کھائے تو یہ پورا نصاب ہے، تو وہ متقی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نصاب تجویز کیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے اتنی گولیاں کھا لی، 10-12 گولیاں ہم نے استعمال کی، تو اب کتنی صحت ہمیں ہوئی اور ہمارا مرض کتنا جو ہے زائل ہوا، کتنا افاقہ ہوا، اس کی ہمیں کوشش یہ فکر کرنی چاہیے۔ ایسے جسمانی مریض ہوتے ہیں، ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک کورس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، 3 مہینے دوا ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، کسی کے لیے 6 مہینے، کسی کے لیے 9 مہینے، کسی کے لیے سال بھر۔ جیسی مقدار ہوتی ہے مرض کی خطرناکی کے اعتبار سے اس کا نصاب لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آدمی جب ٹی بی کی دوا استعمال کرتا ہے، کچھ دن کھاتے کھاتے گزر جاتے ہیں، تو وہ اپنے حالات میں غور کرتا ہے کتنے ہم صحت مند ہوئے، اب پہلے کے مقابلے میں کتنی طاقت ہمارے جسم میں آئی، کتنا مرض زائل ہوا۔ اگر مرض اس کا زائل ہوتا نظر آتا ہے، اسے افاقہ محسوس ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو اسے فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیوں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، صحت کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں، اور ہمارا مرض کیوں کم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنے معالج سے، ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے اور اپنے حالات کو بتاتا ہے۔ تو ڈاکٹر بھی اس کے حالات میں غور کرتا ہے، کہیں بد پرہیزی تو نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوا کام نہیں کر رہی۔ تو یہی حال ہمارے روحانی علاج کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحانی مرض کو زائل کرنے کے لیے
ہمیں جو گناہوں کی عادت تھی وہ گناہ چھڑوانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ روزے دیے ہیں۔ تو اب روزہ رکھنے کے بعد اتنی دوا ہم نے اتنے دن استعمال کر لی، تو اب ہمارا مرض کتنا زائل ہوا، کتنے گناہوں کی عادت ہم سے چھوٹی۔ تو اس پر ہر شخص غور کرے، اگر افاقہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور استقامت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو چھڑوا دیں۔ جیسے رمضان میں ہم نے گناہ چھوڑے ہوئے ہیں تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہم سے اس کی برکت سے گناہ چھڑوا لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اور اگر ہمیں افاقہ نہیں ہو رہا ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، وہی ساری بے ترتیبیاں ہو رہی ہیں، بدنگاہی، غیبت، بدگمانی اور کانوں کے گناہ، اسی طریقے سے آنکھوں کے گناہ اور بھی دوسرے گناہوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو فکر کی ضرورت ہے۔ پھر روزہ کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے۔ اور خصوصی طور پر اس میں چند چیزوں کی کثرت رکھنے کی بات حدیث شریف میں آئی ہے۔ کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، کثرت کی تعداد کم سے کم 300 مرتبہ پر اس اطلاق ہوتی ہے کثرت، تو 300 مرتبہ کم سے کم کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں۔ استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں روئیں۔ یہ دو چیزیں استغفار کے بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ رنج غم کو دور کرتے ہیں، فقر کو دور کرتے ہیں اور جسمانی امراض بھی جو ہیں اس سے زائل ہوتے ہیں، اور فرحت اور نشاط دل میں بھی اور جسم میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ استغفار کی کثرت، بڑے فوائد ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور بعض مرتبہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں۔ اور دو چیزوں کا سوال، یہی دو چیزیں اصل ہیں، جہنم سے نجات مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور جنت کا سوال، یہی اصل کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے ہم نجات پا جائیں اور جنت میں داخلہ ہو جائے۔ تو اس کا سوال، رمضان بہت متبرک مہینہ ہے، اس کے اوقات بہت قیمتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مختلف اوقات میں دعا کرتے رہیں، سحری کے وقت میں، افطار کے وقت میں اور بھی دوسرے اوقات میں، کسی ایک وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اگر دعا قبول کر لی تو بس بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔